بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ مڈل ایسٹ پھر بارود کے ڈھیر پر پہنچ گیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بعض جہازوں پر حملوں کے بعد امریکہ نے ایران پر حملے کر دیے ہیں، ایران نے بھی جوابی حملے کیے ہیں۔ ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ MOU ختم ہونے، سیز فائر ٹوٹنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا توڑ دیا، کہا بات چیت وقت کی بربادی ہے، جنگ بندی ختم ہو چکی، مڈل ایسٹ پھر بارود کے ڈھیر پر۔ ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے بعد ایران میں امریکہ کی کارروائیاں، ایران کو تیل بیچنے کی اجازت کینسل کر دی گئی۔ ایران کے جوابی حملے، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ نیٹو چیف نے کیا ایران پر تازہ حملوں کا بچاؤ، GCC ملکوں نے کی بحرین اور کویت میں کارروائیوں کی مذمت۔ مڈل ایسٹ تناؤ کے بیچ تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں، شیئر مارکیٹس لڑک گئے، بامبے اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج میں 8 لاکھ کروڑ کا نقصان۔ ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو حفاظت کے ساتھ گزرنے دیا جائے، انڈیا کی درخواست، ایران سے بات چیت۔ نجف اور کربلا میں خامنہئی کے جنازہ جلوس، 1 کروڑ سوگواروں کی شرکت، جمعرات کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ اسپین کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا حکم، کہا ایران کے خلاف حملوں میں نیٹو ملکوں نے مدد نہیں کی۔ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں جاری، فیفا ورلڈ کپ میچز دکھانے والے عہدیدار کو شہید کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا ختم ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ پھر سے بھڑک اٹھا۔ اس طرح مڈل ایسٹ ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر پہنچ گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ MOU ختم ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندی بھی ختم ہو چکی ہے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے امریکہ کے خلاف شروعاتی انتقامی کارروائیوں میں 85 فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں اور ایک MQ-9 ڈرون مار گرایا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد امریکہ نے کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز میں 3 جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف طاقتور حملے کیے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ آبنائے ہرمز میں 3 جہازوں پر حملے کیے گئے، جن میں قطر اور سعودی عرب کے ٹینکر شامل تھے۔ قطر نے اس حملے پر ایران سے سخت احتجاج کیا۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی سپاہیوں نے بندر عباس، سرک اور کیشم جزیرے میں حملے کیے۔ واشنگٹن نے ایرانی تیل بیچنے کی اجازت واپس لے لی ہے۔ تہران نے جوابی کارروائی میں بحرین اور کویت میں حملے کیے۔ اس طرح پھر سے مکمل جنگ کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے سیز فائر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں سیز فائر ختم ہو چکا ہے، میں اب ایران کے ساتھ سمجھوتا کرنا نہیں چاہتا، ایران کے ساتھ ڈیل کرنا وقت کی بربادی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایران میں بیمار ذہن لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، تشدد پسند ہیں، اگر ان کے پاس نیوکلیر ہتھیار رہا تو اس کا استعمال کیا جائے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ سمجھوتا ختم ہو چکا ہے۔ امریکی صدر نے یہ بیان ایک ایسے وقت دیا جب وہ ترکی کے شہر انقرہ میں نیٹو کے 2 روزہ سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ہرمز میں حملوں کا جواب دیتے ہوئے امریکی حملوں کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ امریکی نمائندے بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں لیکن انہیں اس کے نتیجے کے تعلق سے شبہات ہیں۔ یہ تناؤ ایک ایسے وقت شروع ہوا جب ایران کے شہری سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی جمعرات کو مشہد میں تدفین کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے ساؤتھ ایران میں امریکی حملوں کی مذمت کی اور انہیں جارحیت قرار دیا۔ بحرین میں جہاں امریکی نیوی کا 5واں بیڑا ہے اور کویت میں جہاں امریکی فوج کا اڈا ہے حملے کیے گئے۔ ریولیوشنری گارڈز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دونوں یعنی امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایرانیوں کو بتا دیا گیا تھا کہ تم حملہ کریں گے تو ہم بھی حملہ کریں گے، ہمارا مقصد ایران کو نیوکلیر صلاحیت سے محروم کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو غیر نیوکلیر بنا کر رہیں گے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ مجھے اور سب کو نشانہ بناتے ہیں، ہمیں اس کینسر سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ کینسر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کینسر کو کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے۔ ایران کے بارے میں ان کی یہی رائے ہے۔ IRGC نے کہا کہ اس نے بحرین میں پورٹ سلمان اور کویت میں علی السالم ایئر بیس پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک MQ-9 ڈرون کو مار گرایا گیا اور کہا گیا کہ اس ہوائی جہاز نے ایران میں ایک آپریشن کی کوشش کی جسے آپریشن سے پہلے ہی نشانہ بنایا گیا۔ IRGC ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محمدی نے کہا کہ بوشہر میں اس ڈرون کو مار گرایا گیا۔ UAE کے سینئر سفارتکار انور قرقاش نے بحرین اور کویت پر ایران کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ حملے اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ایران تناؤ کم کرنا نہیں چاہتا اور جنگ چاہتا ہے۔ قرقاش نے کہا کہ خلیجی ملک ایران کے انتقام کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں UAE کے صدارتی ایڈوائزر نے کہا کہ قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر آبنائے ہرمز میں حملے اور بحرین میں اور کویت میں ہمارے بھائیوں پر بار بار جارحیت اس بات کا اشارہ ہے کہ تہران تناؤ کم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ پچھلے مہینے انور قرقاش نے کویت اور بحرین پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت کی تھی اور اس کے خلاف سخت کارروائی پر زور دیا تھا۔ بحرین و کویت میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے عوام سے پرسکون رہنے اور محفوظ مقامات کے قریب جانے کا مشورہ دیا۔ بحرین کے عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ انہیں ایران سے آنے والے ڈرونز اور میزائلز کا سامنا ہے۔ کویت کی سرکاری نیوز ایجنسی کونا نے بتایا کہ پورے ملک میں سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ کویت کی فوج نے کہا کہ اس کی ایئر ڈیفنس دشمن کے میزائلوں اور ڈرونز کا سامنا کر رہی ہے۔ کویت کے عہدیداروں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ کویت کی وزارت خارجہ نے ان کی سرزمین پر ایرانی حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ کویت کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور اس سے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ وزارت نے کہا کہ کویت اپنی سیکیورٹی اور استحکام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ اب تک کوئی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ کی طرف سے ایران کو تیل بیچنے کا لائسنس کینسل کرنے کے بعد تہران نے سخت ری ایکشن دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اس قدم کی مذمت کرتے ہوئے اسے سمجھوتے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وزارت نے کہا کہ نتیجوں کے لیے واشنگٹن ذمہ دار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی قومی سلامتی اور مفادات کی حفاظت کے لیے مناسب قدم اٹھائے گا۔ تہران نے کمرشل جہازوں پر حملوں کے الزامات کو رد کر دیا۔ قطر نے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایسے ہی ایک ٹینکر میں حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ عمان ساحل کے قریب سعودی عرب کے ایک ٹینکر کو بھی حملے میں نقصان پہنچا۔ نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ امریکہ کے حملے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے اپنے میزائل حملوں کو انتقامی حملے قرار دیا۔
جی سی سی نے بحرین اور کویت میں ایرانی حملوں کی مذمت کی اور انہیں دونوں ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ جی سی سی سیکریٹری جسیم محمد البدیوی نے کہا کہ ایران کے حملے امن کوششوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے اور عالمی قانون اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ عمان نے بھی بحرین اور کویت پر حملوں کی مذمت کی۔ عمان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں پڑوسی ملکوں سے یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان حملوں سے عالمی تجارت نیٹ ورک اور انرجی سپلائی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے امریکہ پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ باقر قلیباف نے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ڈرانے دھمکانے کا دور ختم ہو چکا۔ نیٹو سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کے تازہ حملے ضروری تھے۔ مارک روٹے نے جو انقرہ میں نیٹو لیڈرز کی سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں کہا کہ جب سیز فائر لاگو ہے ایران نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، امریکہ کے لیے جواب دینا ضروری تھا۔ اسلام آباد MOU کے مطابق دونوں ملکوں نے سیز فائر کیا تھا اور 60 دن تک مستقل جنگ بندی کے بارے میں بات چیت کرنے سے اتفاق کیا تھا، لیکن اب معاملہ بگڑ چکا ہے اور سمجھوتا یعنی بیک ٹو اسکوائر ون ہو گیا ہے۔ ایران نے خلیجی ملکوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ ایران کے خلاف جارحیت میں کوئی تعاون نہ کریں ورنہ ایران اسے جرم میں گٹھ جوڑ سمجھے گا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گرد امریکی فوج نے چہارشنبے کی صبح ایران کے کئی مانیٹرنگ اور سرویلنس سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ یہ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر اور MOU کی خلاف ورزی ہے۔ انڈیا نے اپنے 9 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے حفاظت کے ساتھ گزارنے پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایران کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور الگ الگ آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ان جہازوں پر کچا تیل اور LPG ہے۔ ان پر تقریباً 198 کرو ممبرز بھی سوار ہیں۔ اس دوران خبروں میں کہا گیا کہ انڈیا کے ایک آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز میں عمان کے راستے سے واپس بھیج دیا گیا۔ مڈل ایسٹ کے تازہ تناؤ کے درمیان تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5% اضافے کے ساتھ تیل کی قیمت $78 فی بیرل ہو گئی۔ ایران امریکہ تناؤ کے بعد مارکیٹس میں گراوٹ آ رہی ہے۔ انڈیا کا اسٹاک مارکیٹ بھی 2% سے زیادہ لڑک گیا ہے۔ نفٹی اور سینسیکس میں گراوٹ سے بھاری نقصانات ہوئے۔ سینسیکس 1723 پوائنٹس نیچے آتے ہوئے 76457 پر بند ہوا۔ نفٹی 530 پوائنٹس لڑک گیا اور 23868 پر بند ہوا۔ مارکیٹس میں گراوٹ کی وجہ سے انویسٹرز کو 8.13 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ عراق کے مقدس شہر نجف اور کربلا میں لاکھوں لوگوں نے ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کے جنازہ جلوس میں شرکت کی۔ پہلے نجف میں جنازہ جلوس نکالا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں 23 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ بعد میں جنازہ کربلا لے جایا گیا۔ خامنہ ای کی تدفین جمعرات کو امام رضا کے روضے میں عمل میں آئے گی جو مشہد میں ہے۔ خامنہ ای کی تدفین ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ بھڑک اٹھا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ عراق میں خامنہ ای کے جنازہ جلوس کو دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نجف میں جنازہ جلوس صبح 6 بجے شروع ہوا۔ روضہ امام علی کے احاطے میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد جلوس نکالا گیا۔ ارشد الشعبی تنظیم نے کہا کہ 2.3 ملین سے زیادہ لوگوں نے جنازہ جلوس میں شرکت کی۔ کربلا میں 70 لاکھ لوگوں نے جنازہ جلوس میں شرکت کی۔ صبح سے ہی لوگ جمع ہونے شروع ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سمٹ کے موقع پر اسپین کو نشانہ بنایا اور کہا کہ ہم اسپین کے ساتھ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ اسپین نیٹو کا بہت برا پارٹنر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے کام میں حصہ نہیں لیتے اور نہ پیسہ دیتے ہیں۔ اس دوران اسپین کے وزیر اعظم کے دفتر نے ٹرمپ کے بیان کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ یہ معمول کی بات ہے۔ دفتر وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے ملک کے امریکہ کے ساتھ اچھے سماجی، تہذیبی اور معاشی تعلقات ہیں اور انہیں بدلنے کا ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اور انہوں نے کہا کہ میڈرڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو معمول کی طرح لے رہا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے انقرہ میں کہا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ میسن کو حکم دیا ہے کہ وہ اسپین کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کر دیں۔
ٹرمپ نے ایران جنگ کے دوران مدد نہ کرنے پر نیٹو ملکوں پر تنقید کی۔ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیٹو چیف مارک روٹے نے کہا کہ 5000 ہوائی جہاز ایران میں امریکی آپریشنز کی مدد کے لیے اڑان بھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جو امریکہ کے ساتھ ہے۔ ٹرمپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ نے ہمیں اپنے اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ اٹلی کا رویہ بھی برا تھا جس نے امریکی نیوی کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ اسرائیل کے حملے جاری ہیں اور اس نے غازہ میں تازہ حملہ کرتے ہوئے ایک فلسطینی عہدیدار کو شہید کر دیا ہے جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ میچز دکھانے کے انتظامات کیے تھے۔ غازہ سٹی کے صبرا علاقے میں ایک کار کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا۔ ان کی پہچان محمد الوحیدی کی حیثیت سے کی گئی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک 10 سال کا بچہ حمزہ الدیری اور 8 سال کا بچہ فاری جاں بحق ہوئے۔ کار ڈرائیور احمد دغش بھی جاں بحق ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے بعد آسٹریلیا پہنچے۔ مودی 3 ملکوں کے دورے پر ہیں۔ آسٹریلیا سے وہ نیوزی لینڈ جائیں گے۔ مودی کے دورے سے پہلے عہدیداروں نے بتایا کہ آسٹریلیا اور انڈیا سفارتی تعلقات کو اور مضبوط کریں گے۔ انڈونیشیا میں مودی نے بات چیت کی، وہاں کے لیڈر سے، اور کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ نئی دہلی نے جکارتا کو برہموس میزائلز دینے سے اتفاق کیا۔ مودی کو انڈونیشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی پیش کیا گیا۔ دہلی میں شدید بارش کے درمیان ایک عمارت گرنے سے کئی لوگ پھنس گئے ہیں۔ یہ حادثہ روہنی علاقے میں پیش آیا۔ فائر سروس کی ٹیم ریسکیو آپریشن کر رہی ہے۔ ملبے سے اب تک 2 لوگوں کو نکالا گیا اور ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اب بھی کم سے کم 7 لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس دوران مہاراشٹرا میں بھی اور ملک کے بعض دوسرے مقامات پر بھی بارش ہو رہی ہے۔ خاص طور پر مہاراشٹرا کے ممبئی، پونے، ناسک بری طرح متاثر ہیں۔ راجستھان اور دہلی میں بھی بارش سے عام زندگی متاثر ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا توڑ دیا، کہا بات چیت وقت کی بربادی ہے، جنگ بندی ختم ہو چکی، مڈل ایسٹ پھر بارود کے ڈھیر پر۔ ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے بعد ایران میں امریکہ کی کارروائیاں، ایران کو تیل بیچنے کی اجازت کینسل کر دی گئی۔ ایران کے جوابی حملے، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، سائرن کی آوازیں گونجتی رہی۔ نیٹو چیف نے کیا ایران پر تازہ حملوں کا بچاؤ، جی سی سی ملکوں نے کی بحرین اور کویت میں کارروائیوں کی مذمت۔ مڈل ایسٹ تناؤ کے بیچ تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئیں، شیئر مارکیٹس لڑک گئے، بامبے اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج میں 8 لاکھ کروڑ کا نقصان۔ ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو حفاظت کے ساتھ گزرنے دیا جائے، انڈیا کی درخواست، ایران سے بات چیت۔ نجف اور کربلا میں خامنہئی کے جنازہ جلوس، 1 کروڑ سوگواروں کی شرکت، جمعرات کو مشہد میں تدفین ہوگی۔
اسپین کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا حکم، کہا ایران کے خلاف حملوں میں نیٹو ملکوں نے مدد نہیں کی۔ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں جاری، فیفا ورلڈ کپ میچز دکھانے والے عہدیدار کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔